السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ الیکشن کا موسم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان میں اس سیاسی موسم کا آغاز کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے ہوا ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت مہینوں سے یہی ابہام تھا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ کئی فریقین جو ہیں بغیر نئی حلقہ بندیوں اور نئی ووٹر لسٹوں کے بغیر جو ہے یہ الیکشن نہیں چاہتے تھے، جن میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ سر فہرست تھی۔ اور ان دنوں چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور متحدہ کا سیاسی اتحاد ہے، اس لیے پیپلز پارٹی بھی چاروں ناچار ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ درخواست مسترد کر دی اور 15 جنوری کو انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا، اور یوں 15 جنوری کو یہ انتخابات ہوئے۔ ایم کیو ایم نے ان انتخابات سے جو ہے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے امیدوار میدان میں تھے۔ حیدرآباد اور کراچی میں یہ انتخابات ہوئے، اور یہ انتخابات جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ 2023 کے اندر جبکہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور کے پی کے حکومت کی تحلیل کی سمری کسی بھی وقت جو ہے وہ گورنر کے پی کے کو محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے دے سکتے ہیں، تو ظاہر ہے جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو آئینی طور پر 90 دن کے اندر وہاں پر انتخابات کرانا ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو یوں 90 دن کے بعد جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے سیاسی گہما گہمی دیکھنے میں آئے گی۔ اس تناظر کے اندر جو ہے یہ کراچی کے انتخابات بہت اہمیت اختیار کر چکے تھے، کیونکہ یہاں پی ٹی آئی جو ہے 2018 میں ایک نمایاں سیاسی جماعت بن کر ابھری تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ تھا۔ اب جبکہ ان انتخابات میں کراچی کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خالصتاً سیاسی ماحول کے اندر ہوئے، تو یہاں پر ایک طویل عرصے کے بعد پیپلز پارٹی شہری سندھ کے اندر جو ہے اپنی سیاسی حیثیت دوبارہ منوانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور کراچی شہر جو ہے چونکہ وہ 5 ڈویژن اضلاع پر مشتمل ایک ڈویژن ہے، اور اس کی 247 یونین کونسلوں کے جو سرکاری نتائج الیکشن کمیشن نے کچھ دیر پہلے جاری کیے ہیں، اس میں 93 سیٹوں پر جو ہے شہری نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے، بلکہ ایک یونین کونسل کے اندر تو اس کا پورا پینل جو ہے بلا مقابلہ ہی کامیاب ہو گیا۔ کراچی کے اندر جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے ہم پلہ سیاسی قوت بن کر ابھری ہے، اور پیپلز پارٹی کے 93 اور جو ہے جماعت اسلامی کے 86 چیئرمین جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ بہت بڑی جو ہے کامیابی ہے جماعت اسلامی کی، اور یہ تقریباً 1970 یا 77 کے بعد جو ہے جماعت اسلامی پہلی مرتبہ اتنی قوت کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور یقیناً وہاں پر ان کے جو کراچی کے امیر ہیں نعیم الحق، ان کی کاوشیں جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کئی سالوں کے اندر جب سے وہ کراچی کے امیر بنے ہیں، انہوں نے کسی ایک دن بھی جو ہے سیاسی سرگرمی سے گریز نہیں کیا۔ ہر عوامی مسئلے کے اوپر وہ پیش نظر آتے تھے، اور ان کی یہ کاوشیں رنگ بھی لائی ہیں، اور عوام نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ 86 نشستیں کوئی کم نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں یہ نتائج بتاتے ہیں کہ سیاسی طور پر کراچی کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کی تحلیل کا عمل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ 40 نشستیں جو ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے جو میئر کے امیدوار تھے خرم شیر زمان، وہ بھی نہیں جیت سکے۔ جے یو آئی کو یہاں پر جو ہیں 7 نشستیں جو ہیں وہ مل سکی ہیں، ٹی ایل پی کو 1 نشست ملی ہے۔ لہٰذا اب جو کراچی کا منظرنامہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کا میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ڈپٹی میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوگا، اور اگر جماعت اسلامی یہ کوشش کرے کہ وہ آزاد امیدوار اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنا میئر لانے کی کوشش کرے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف 7 ووٹوں کا فرق ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بلدیات کے اندر اس طرح سے جوڑ توڑ جماعت اسلامی کرنا پسند کرے گی۔
یہ نتائج جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لیے جو ہے لمحہ فکریاں ہیں، انہیں غور کرنا پڑے گا، کیونکہ 90 دن کے بعد جو ہے پنجاب کے اندر اور KPK کے اندر انہیں دوبارہ الیکشن لڑنا ہے۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ PTI کی طرف سے اپنی ہی 2 حکومتیں ختم کرنا جو ہے وہ سیاسی غلطی ثابت ہوگا، اور PTI کو اس پر کسی نہ کسی مرحلے پر پچھتانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے یہ دونوں اسمبلیاں اس امید پر توڑی تھیں کہ ان دونوں کے ٹوٹنے سے اتنا دباؤ بڑھے گا کہ پورے ملک میں جو ہے دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن دوبارہ ہو پائیں گے۔ جنرل الیکشن جو ہیں وہ بالکل اپنے وقت پر ہوں گے، اور موجودہ حکومت اتنا کچھ کرنے کے بعد کہ اس نے وہ تمام جو ہے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر بدنامی مول لی جو سابقہ حکومت کی لائبلٹی تھی، لہذا اس اسٹیج پر آ کر وہ کسی بھی سیاسی دباؤ میں وہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ وہ کچھ کارکردگی دکھائے بغیر انتخابات میں چلی جائے۔ لہذا مجھے کم از کم جو ہے 2023 کے وسط میں، یعنی ان بلدیاتی صوبائی اور اسمبلیوں کے انتخابات کے ساتھ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کا واضح اعلان جو ہے وہ وفاقی وزیر قانون نذیر احمد تارڑ نے بھی کر دیا ہے کہ انتخابات اپنی جو ہے وقت پر ہوں گے۔ اپنے وقت سے مراد یہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے، اور اس وقت تک حکومت کم از کم کچھ ایسے فیصلے کر چکی ہوگی جس سے عوام کو ریلیف ملے گا، اور ان کی ساکھ جو ہے وہ عوام کی نظروں میں بہتر ہوگی۔ کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ سب سے زیادہ تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ مہنگائی نے عوام کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، اور جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف دینے میں ابھی تک بالکل ناکام رہی ہے۔ ابھی پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی، لیکن پاکستان میں بہت ہی نرخ جو ہے کم کیے گئے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس 15 میں نرخ جو ہیں 20-25 روپے اور کم کریں گے، لیکن حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی بلکہ برقرار رکھی ہے، اور یہ برقرار رکھنا بھی جو ہے وہ کوئی عوام کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ اس کے علاوہ اجناس کی جو کمی اس وقت پنجاب کے عوام کو سامنا ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کی مقبولیت میں تیزی سے کمی پیدا کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ان سیاسی غلطیوں کا ازالہ کیسے کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن 2 حکومتیں اپنے ہاتھوں توڑنے کے بعد جو ہے چیئرمین PTI جو ہیں وہ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر عام انتخابات نہیں ملتے تو ان کے پاس وہ جو 2 پروٹیکشنز تھیں سیاسی سرگرمیوں کے لیے وہ انہیں اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھے ہیں، اور یہ مرحلہ ضرور آنا ہے، کیونکہ اب جو صحیح رسہ کشی سیاسی ہوگی وہ اب شروع ہونی ہے، کیونکہ انتخابی مارکہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ابھی تک جو ہے PTI کیونکہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز کے اندر کبھی نہیں لڑی، اور پہلی مرتبہ وہ ایسی الیکشنز میں جائے گی جہاں انہیں بیرونی سہارے میسر نہیں ہوں گے، تو اس میں ان کی کارکردگی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ چیئرمین PTI کہہ رہے ہیں کہ میں 2/3 اکثریت کے بغیر جو ہے تسلی سے نہیں بیٹھوں گا، تو 2/3 اکثریت کراچی کے نتائج کو دیکھتے ہوئے تو تصور نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ یہ اپنی سیٹیں ہی بچا لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ PTI اس وقت سیاسی بھنور میں ہے، اور وہ اس سیاسی بھنور سے کیسے نکلے گی اس کا اندازہ کم از کم ابھی تو نہیں لگایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی سیاسی حکمت عملی بنا رہے ہوں جس کا انہیں فائدہ ہو۔ دوسری طرف جو چودھری پرویز الہی ہیں، اب ان پر جو دباؤ ہے، اور وہ اشارہ بھی دے چکے ہیں کہ وہ PTI میں شامل ہو سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ PTI میں شامل ہو کر اپنی آزاد شناخت ختم کرتے ہیں یا نہیں، لیکن امکان یہی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر جو ہے اور مستقبل قریب میں وہ PTI کا حصہ ہوں گے، کیونکہ وہ بھی بیرونی سہاروں کے بغیر سیاست نہیں کرتے، اور اس وقت انہیں بھی بیرونی سہارے جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن انہیں یہ سہارا نہیں مل سکا، اور ایک سیاسی شخص کو بہرحال سیاسی جو ایرینا ہے اس کے اندر رہنا ہوتا ہے، تو ان کے پاس PTI میں شمولیت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اپنی جماعت کے اندر بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں اس حوالے سے کشیدہ ہو گئے۔
اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیکریٹری جنرل، وفاقی سیکریٹری جنرل جو ہیں پاکستان مسلم لیگ ق کے، انہوں نے کئی لوگوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ تو پارٹی چونکہ چودھری شجاعت حسین کے نام پر رجسٹر ہے، اس لیے بطور ق لیگ تو پرویز الہی شاید پی ٹی آئی کے اندر ضم نہ ہو سکیں، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں۔ وہ اور ان کے بیٹے شاید یہ فیصلہ جلد کر لیں گے۔ تو میرے نزدیک سیاسی طور پر عمران خان صاحب کی سیاسی تحلیل کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انہوں نے آزاد سیاست کبھی بھی نہیں کی تھی، اور پاکستان میں آزاد سیاست کا موسم جو ہے نا وہ اب شروع ہوا ہے، اور آئندہ انتخابات اس کا بہترین ٹیسٹ کیس ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا سیاسی کارکردگی سامنے آتی ہے، لیکن عوام کو اپنا ووٹ ضرور استعمال کرنا ہے، اور عوام کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ کون پاکستان کے حق میں اور کون پاکستان کے لیے اب تک کچھ نہیں کر سکا۔ پاکستان کو پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو جو گمراہ کیا گیا تھا، یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا جواب دیں۔ ذاتی پسند ناپسند نہیں، بلکہ قومی مفاد کو جو ہے وہ آپ پیش نظر رکھیے گا۔ اپنی اولادوں کو بھی یہی بتائیے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، اپنے مسائل کی دلدل سے نہیں نکل سکتا، جب تک عوام صحیح سمت میں نہیں ہوں گے، خود سوچنا شروع نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔